بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پرنسپل آف مارکیٹنگ کے کورس میں وہ ہے ڈسٹریبیوشن چینل. اٹس آلسو نون ایز مارکیٹنگ چینل. اور یہ سپلائی چین کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے پروڈکٹ کو کمپنی سے کسٹمر تک پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے وہ وضع کرنا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کائنڈلی ضرور دیکھیے گا کہ ہم نے پروڈکٹ کے اوپر بات کر لی ہے, پرائس کے اوپر بات کی ہے, پرائسنگ اسٹریٹجیز کے اوپر بات کی ہے اور پروموشنز کے اوپر بات کی ہے. اب دیکھیں ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا پروڈکٹ بنا لیا ہے اور اس کو آپ نے اس کی جو ہے وہ کوالٹی اور ڈیزائن اور فیچر یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی ہیں اور بڑا اچھا پروڈکٹ ہے, اور پھر آپ نے اس کی پرائس بھی بڑی ریزنیبل سیٹ کی ہے اکارڈنگ ٹو دی مارکیٹ سچویشن سیٹ کی ہے, اور پھر آپ نے پروموشن بھی بڑی افیکٹو کر لی اور ٹی وی کے ذریعے یا بل بورڈ, سائن بورڈ, وٹ ایور جو بھی اس کو سوٹ کرتا تھا آپ نے اس کے ذریعے کی. واٹ ایف دا پروڈکٹ از ناٹ اویلیبل؟ اگر وہ پروڈکٹ کسٹمر کو اویلیبل نہیں ہے تو آپ کی ساری ایکٹیویٹیز یوز لیس ہو جائیں گی, وہ سارا کا سارا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ جو ہم نے اتنی محنت کر لی پروڈکٹ پہ, پرائس پہ, پروموشن پہ, تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ جی وہ پروڈکٹ کو ہم کس طرح سے کسٹمر کے قریب ترین یا یوں کہہ لیں کہ ایٹ ہز ڈور اسٹیپ کیسے پہنچا سکتے ہیں. اس میکینزم کو, اس طریقہ کار کو ڈسٹریبیوشن چینل کہتے ہیں. سو you see distribution channel consist of what? It's a set of people and the firms involved in transfer of the product from producer to ultimate consumer. یعنی کمپنی سے یا پروڈکشن یونٹ سے یا پروڈکشن پوائنٹ سے لے کر کسٹمر تک جو پروڈکٹ پہنچنی ہے وہ کس طرح سے پہنچائی جا سکتی ہے افیکٹولی, اس طرح سے پہنچائی جائے کہ اس کا خرچہ بھی کم سے کم آئے اور کسٹمر کو بھی ایزیلی اویلیبل ہو. دیکھیں آپ نے جب کوئی بھی پروڈکٹ خریدنی ہے, فار ایگزامپل سے پیپسی خریدنی ہے, تو آپ پیپسی کمپنی نہیں جاتے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے قریبی سٹور پہ جاتے ہیں, جو آپ کے گھر کے قریب دکان ہے, جو کھوکا ہے, وہاں پر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی یہ پیپسی دے دیں. So it is the job of the Pepsi company to provide the Pepsi to the nearest possible location. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. اگر کنزیومر پرابلم میں ہوگا پروڈکٹ کو ڈھونڈنے میں تو پھر وہ آپ کی پروڈکٹ شاید نہ خریدے, وہ خرید لے جو وہاں پر ایزیلی اویلیبل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو کمپنی اور کسٹمر کے درمیان جو لوگ آتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم انٹرمیڈیریز. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کو سے پروڈکٹ ٹرانسفر کرنے میں کسٹمر تک ہماری مدد کرتے ہیں. اس میں بہت سارے طرح کے لوگ ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ہول سیلر, یعنی ہول سیلر جیسے کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں جی تھوک والا, جو زیادہ پروڈکٹ خریدتا ہے اور آگے پھر ری سیل کر دیتا ہے ریٹیلر کو. اور ریٹیلر کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہول سیلر سے لیتا ہے, جو چھوٹی کوانٹٹی میں, تھوڑی کوانٹٹی میں لیتا ہے اور پھر وہ کنزیومر کو سینڈ کر دیتا ہے. یہ چیزیں آئی ایم شیور آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہوں گی. دے آر آلسو کالڈ ایز مڈل مین. اچھا جی, دو کیٹیگریز ہیں ہماری کلاسیفیکیشن ہے, دو کیٹیگریز ہیں مڈل مین کی. وہ ان کو ہم ایک کو کہتے ہیں مرچنٹ مڈل مین, ایک کو کہتے ہیں ہم ایجنٹ مڈل مین. مرچنٹ مڈل مین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پروڈکٹ کی اونرشپ لے لیتے ہیں, یعنی خرید لیتے ہیں کمپنی سے یا اپنے سے پہلے کا جو ڈسٹریبیوشن چینل میں جو بھی ہے. جیسے ہم نے ابھی بتایا ہول سیلر, ہول سیلر کیا کرتا ہے؟ کمپنی سے مال خرید لیتا ہے. اب وہ بکا نہ بکا تو اس کا تاوان اس کے ذمہ آ جاتا ہے. اسی طرح ریٹیلر بھی جو ہے وہ ہول سیلر سے خرید لیتا ہے, تو وہ اگر نہیں بکے گا تو اس کا تاوان ہو جائے گا. جبکہ ایجنٹ مڈل مین وہ ہوتے ہیں جو کہ پروڈکٹ خریدتے نہیں ہیں. دے نیور اون دا پروڈکٹ. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بائر اینڈ سیلرز کے درمیان کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اسٹیٹ ایجنٹ لکھا ہو, یعنی اسٹیٹ ایجنٹ مطلب پراپرٹی ڈیلر, جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک بندے نے پراپرٹی بیچنی ہے, ایک بندے نے پراپرٹی خریدنی ہے. بیچنے والا آپ کے پاس آتا ہے, آپ لیٹ سپوز پراپرٹی ڈیلر ہیں, تو آپ اس کو کہتے ہیں جی میں نے یہ پراپرٹی بیچنی ہے. آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا, میں اتنے % کمیشن لوں گا. اسی طرح آپ کے خریدنے والا آتا ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے پراپرٹی خریدنی ہے, آپ اسے کہتے ہیں یار میں آپ کو خرید کے دے دوں گا, میں اتنے % کمیشن لوں گا. اب وہ مسٹر اے کی پراپرٹی خرید کر, مسٹر اے کی پراپرٹی ہے, مسٹر بی نے خریدنی ہے, اس نے وہ ٹرانزیکشن فیسیلیٹیٹ کر لی اور دونوں سے پیسے لے لیے. سو ہی اور شی از اگین اے مڈل مین اور مڈل وومین, لیکن وہ پروڈکٹ اون نہیں کرتا. اسی طرح ٹریول ایجنٹس وغیرہ ہیں, نیوز پیپر والے ہیں, یہ لوگ دیکھیں لے لیتے ہیں پروڈکٹ اور جتنی بک گئی باقی لا کے واپس
कंपनी को दे देते हैं. So they are basically they do not buy the product, they just take the product or they help the product to transfer it to the consumer. अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का रोल क्या है जी? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जी. ये क्या करता है? ये अरेंजिंग द सेल एंड ट्रांसफर द टाइटल ऑफ प्रोडक्ट. इसका मतलब है कि इसका सबसे अहम काम क्या है कि जी कंपनी से प्रोडक्ट का कस्टमर तक पहुंचाना, इसमें इसने हेल्प आउट करनी है, चाहे वो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कोई भी है. सो ये हेल्प करते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचे, यानी टाइटल ट्रांसफ़र हो जाए. मीन्स ये पहले कंपनी की मिल्कियत में था, अब कस्टमर की मिल्कियत में है. सेकेंडली ये प्रमोट भी करता है प्रोडक्ट को. आपने देखिए, आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप दुकान पे चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपको गाहक कहता है देखें बाजी ये ले जाएं, ये मैं कह रहा हूँ आप ये ले जाएं, अब ये बड़ा प्रोडक्ट अच्छा है, ये आपको सूट करता है, ये करता है, वो करता है. या वो ये कहेगा जी आप इसको छोड़ेंगे, आपके लिए ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है. सो नो व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ बेसिकली प्रमोटिंग द प्रोडक्ट. और मैं एक जगह एक दुकान से मैंने एक लेना था स्प्लिट एसी. तो वो जान पहचान वाला था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये सी उसने एसी मुझे दिया, तो मैंने उससे कहा यार ये वारंटी कार्ड वगैरह फिल करो. तो मुझे कहने लगा कोकब साहब जब तक ठीक है आपका, जिस दिन ख़राब हुआ मेरा. सो दिस इज़ हाउ दे आर प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट. अब ऑब्वियसली जो ऐसा स्टेटमेंट बोलेगा तो बंदे को कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलो यार ख़राब हुई चीज़ तो ये मेरे से वापस ले लेगा. दिस इज़ हाउ ही प्रोमोटेड द प्रोडक्ट. सो ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है. ये भी मिडल मैन करते हैं, वो होल सेलर है या रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो करेगा, वो आपको तारीफ़ें करेगा प्रोडक्ट की. एंड सेकेंडली लास्ट वन इज़ स्टोरिंग द प्रोडक्ट. स्टोरिंग द प्रोडक्ट क्या है कि देखिए लेट सपोज आपकी कंपनी की 1000 शॉप्स हैं जो जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है. तो वो क्या है, हर एक शॉप के ऊपर लेट सपोज 50 यूनिट हैं या 100 यूनिट हैं. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 100 शॉप्स के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं. अगर ये आपको खुद से स्टोर करनी पड़े तो आपको बहुत बड़ा एक वेयर हाउस चाहिए होगा. तो इस तरह देखिए, आप यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इनके पूरे पाकिस्तान में कोई सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में शॉप्स होंगी. तो हर एक शॉप्स के अंदर कुछ ना कुछ माल पड़ा हुआ है. सो दे आर बेसिकली हेल्पिंग टू स्टोर द प्रोडक्ट एज वेल. इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स हैं, वो आप फिर बुक्स में पढ़िए. ये मेन 2-4 बातें मैंने आपको बता दी. सो इंटरमीडिएट्स ऑफन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ फॉर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. तो ये प्रोड्यूसर के लिए भी ये है फ़ायदेमंद है कि उसका माल बिक रहा है, कंज्यूमर के लिए ये फ़ायदेमंद है कि उसको करीब तरीन अपनी इलाके के या अपने घर के पास वो चीज़ें मिल जाती हैं जो उसको चाहिए. थैंक यू वेरी मच जी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मज़ीद बात करेंगे. दैट विल बी अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, और किन सिचुएशन में डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और किन सिचुएशन में इनडायरेक्ट. थैंक यू वेरी मच.